اب دیکھیے، بعض اوقات درس قرآن جب میں دیتا ہوں اس کے بعد میں سوالات کی نشست بھی ہوتی ہے، تو ہمارے رفقا کی طرف سے یہ سوال بھی آ جاتا ہے، کیونکہ ہر طرح کے کسی بھی طرح کا آپ سوال کیجئے، میں پوری اجازت دیتا ہوں سوال کرنے کی۔ اگر مجھے اس کا جواب مناسب لگا تو میں دیتا ہوں، اگر مجھے لگا نہیں تو میں کہتا ہوں تھوڑی اسٹڈی کر کے بعد میں بتلاؤں گا۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی ہم سے کچھ سوال کرے تو ہمیں اس کا سوال کا جواب دینا ہی چاہیے، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ تو سوال آتا، جیسا یہ سوال آتا کہ بھائی قرآن میں ایک سبجیکٹ پہ اللہ بات نہیں کرتا، کسی آیت میں ایک مضمون پہ بات ہوتی، پھر دوسری آیت میں مضمون ہی بدل جاتا، کوئی دوسرا مضمون شروع ہو جاتا، تو ہم کو سمجھنے میں پریشانی جاتی۔ اس کا جواب دیکھیے بہترین جواب ہے اصل میں، کہ کیا ہے کہ اللہ کا دین جو ہے، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف، تو یہ اصل میں فطری دین ہے، جو ہماری فطرت میں ہے وہی اللہ کا دین ہے، فطرت سے ہٹ کے نہیں ہے۔ پھر ہوتا کیا کام اصل میں، بات کو سمجھیے کہ ہم کو دین بھی سکھایا جاتا تو فطرت سے ہٹ کے سکھایا جاتا، جبکہ فطری دین ہے، لیکن دوسرے جو زندگی کی ساری لوازمات ہوتی ہے تو وہ فطرت کے حساب سے آٹومیٹک ہم کو وہ بتلایا جاتا ہے، ہم سیکھ جاتے ہیں۔ جیسا آپ فلموں کو دیکھیے کہ فلموں کی جو زبان ہوتی، جو لینگویج ہوتی، تو وہ کوئی پرٹیکولر کوئی اصطلاحات پر، اس کی کوئی اصطلاحات جو ہے کتابوں میں لکھی کچھ اصطلاحات ہے اس پر نربھر ہے یا اس پر قائم و دائم نہیں ہوتی۔ جو زبان بول چال میں ہر انسان، ایک جنرل انسان سے مسلمان نہیں، ایک جنرل انسان جو زبان آپس میں ایک دوسرے سے بولتا ہے، ویوہارک زبان، اسی زبان میں پکچر جو ہے رائٹر اس کی ڈائلیکس بھی لکھتا، سٹوری کی اسکرپٹ لکھے جاتی، ڈائلیکس جو لکھے جاتے مکالمے اسی ٹائپ کے لکھے جاتے، اور وہ زور و شور سے لوگوں کو پسند بھی آتے، لائک بھی کرتے لوگ۔ بڑے جذباتی سین اس میں، ماں کی محبت، بہن کی محبت، بھائی کی محبت، دوست کی محبت، معاشرے سے ہمارا کس طرح برتاؤ ہونا چاہیے، سبق آموز چیزیں بھی اس میں ہم کو دکھائی دیتی۔ یہاں تک کہ معاملہ کہ فلم دیکھتے لوگ تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے، ان کے سین ویسا ہوتا ہے۔ وہ اس میں جو ڈائلیکس ہوتے تو وہ ہماری زندگی میں جو ہوتے اس ٹائپ کے ہوتے ڈائلیکس، اور وہ مشہور و معروف بھی ہوتے۔ لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب دین کی بات آتی، اسلام کی کوئی بات ہم کو سکھانے کی رہی، کسی مولانا صاحب نے یا کسی معتبر شخصیت نے سکھائے، تو ان کے پاس میں ایک مخصوص زبان ہوتی، زیر و زبر والی، اصطلاحات والی زبان، کہ جب تک کہ ہم کسی مولانا کی یا کسی کتاب رائٹر کی وہ کتاب پرٹیکولر اس جماعت کی کتاب نہیں پڑھ لیں گے تو ہمارے کو اس کا بیان صحیح معنوں میں جو ہے جیسا سمجھنا چاہیے ویسا سمجھ میں نہیں آتا۔ کیونکہ میرے ساتھ خود بیتا ہے، آپ بھی دیکھیے کہ میں جماعت اسلامی سے جڑا، جماعت اسلامی ہند سے، پھر میں نے پروگرام جو اٹینڈ کیا تو پہلے تو مجھے 5-7 پروگرام میں، حالانکہ میں تو پڑھا لکھا تھا نا، لیکن ایسا لگا میرے سر پر سے جا رہی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی برابر۔ پھر مجھے کچھ کتابچے دیے گئے، جب میں نے کتابچے پڑھا، وہ چھوٹی بکس اور پھر کچھ بکس، تو پھر مجھے وہ زبان لینگویج سمجھ میں آئی، اصطلاح سمجھ میں آئی، پوچھنے لگا تو اس کی ایسی اصطلاحات ہے یہ۔ تو کیا ہے، جب تک کہ ہم اس کا لٹریچر نہیں پڑھیں گے کوئی مخصوص اجتماعیت کا، تو ہم کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ایک بڑی پریشانی ہے۔ جنرل انسان سن لیتا جذباتی طور پر، ایک عام ایمان والا، اور آمین آمین بھی کہہ دیتا، لیکن اس کے صحیح معنوں میں بات سمجھ میں نہیں آتی اس کی، وہ ایک چیز، وہ ایک پریشانی ہوتی۔ اب اسی لیے میں میرے جو درس قرآن دیتا میں تو ایک عام زبان میں دیتا، ویسا بھی مجھے عام زبان میں دینا زیادہ بہتر لگتا، اور وہ میری زبان بھی اس ٹائپ سے الٹتی۔ اسی لیے جو میرے جو بہت اچھے جنہوں نے مجھے اپنی زندگی میں پڑھایا، میرے استاد بھی ہے، تو وہ جب میرے درس سنے تو بڑا میرے دل کو وہ دھکا بیٹھا کہ آپ کے درس تو بازاری زبان میں ہے۔ اس طرح سے لینگویج اختیار کی انہوں نے میرے لیے کہ آپ کے درس قرآن بازاری لینگویج میں ہوتے، تو بڑا افسوس ہوتا اس لیے کہ میں خاص طور پہ وہ دقیق اور فصیح اردو کے الفاظ استعمال نہیں کرتا اور اصطلاحات استعمال نہیں کرتا میرے درس میں، تاکہ میں چاہتا عام ایمان والوں کے، عام انسانوں کے میرے درس یا میری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو میں آپ کو بات یہ سمجھا رہا تھا کہ وہ جو فطری دین ہے اسلام، تو وہ جو سوال آتا ہے کہ بھائی کبھی کس سبجیکٹ پہ بات ہوتی ہے قرآن میں، ایک آیت میں، دوسرے آیت میں پھر سبجیکٹ ہی بدل جاتا۔
اصل میں ہم فلموں پر غور کریں. فلمیں کیسی ہوتی کہ ایک سین چلتا کسی کا محبت پیار کا سین چل رہا ہے, پھر پھٹ کر کے وہ سین چینج ہو جاتا, گاؤں میں لے کے چلے جاتا وہاں پر, تو وہاں پر پھر کوئی دوسرا سین چلتا, کہیں پر رونے کا سین چلتا تو رونے کے بعد میں پھر کامیڈی سین پر آ جاتا. کیونکہ انسان کی فطرت میں کہ وہ ایک جیسا اپنے آپ کو ایک چیز میں ڈھالاوا نہیں رکھتا, کہ اگر غم میں مبتلا رہے تو وہ بوریت اختیار کرے گا, بیزاری اختیار کرے گا, تو اس کو تھوڑی خوشی بھی چاہیے, تو ویسے ہی وہ سین بدلے جاتا. اسی طرح فطری دین, تو ہم کو وہاں تو اعتراض نہیں ہوتا فلموں میں کہ جب سین بدل جاتا, ایک جذباتی سین رہتا, جب آنسو ٹپک جاتے تو بعد میں کامیڈی سین آ جاتا, کہیں پر کسی پر ظلم کا سین آتا تو پھر موڈ چینج کرنے کو کوئی گانا شروع ہو جاتا یا کوئی دوسری بات آ جاتی, کہیں پر سبق آموز تو کہیں پر دوسری بات, تو وہاں ہم کو وہ سین کا وہ چینج ہونے کا بہت مزہ آتا. لیکن جہاں قرآن میں جو حقیقت بیان کی جاتی ہے, اب وہاں پر اللہ رب العزت جب ایک آیت کو چھوڑ کے کوئی دوسرے مضمون پر چلتا تو وہاں ہم کو ایسا لگتا کہ ایسا کیسا, وہاں ایسا کیسا ہی نہیں لگتا. لیکن یہاں پر برابر اللہ سے شکایت کہ دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں بسائی اور کاہے کو دنیا بنائی. تو اس طرح سے ہم اللہ سے شکایت کرنے والے بن جاتے ہیں. تو ہم ایسا نہ کریں, فطری دینت سمجھیں ہم کہ جیسا ہم دوسری چیزوں کو سمجھتے, زندگی کے حقیقت کو, سچائی کو, ہمارے معاملات کو, ویسا ہم اللہ کا دین بھی جو ہے تو بالکل سچا دین ہے, ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں. یہ چیزیں بھی ہم کو سمجھنا پڑیں گا. تو یہ ساری باتیں جو ٹائم ٹو ٹائم میں آپ کو سمجھاتے جاتا, آپ سمجھیے, اس پر غور و تدبر کیجیے. ہمارے فطرت میں ہے, اسی حساب سے ہمارا دین اللہ نے ہم کو دیا ہے, اور ہم اس کو سمجھ کے ہم اپنے آپ کو دین حق, اللہ کے دین کے مطابق ہماری زندگی گزارنے کی کوشش کریں. السلام علیکم.